جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور جس کا ذکر تو نے تورات میں لکھا. توجہ ہے آپ کی؟ اور جب عیسائی کسی مقام پر پھنس جاتے تو عیسائی بھی پیائی نہیں یہ الفاظ کہتے تو کہتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. مالک تجھے واسطہ ہے اس احمد کا جس کی خوشخبری ہمیں عیسیٰ نے دی تھی. نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے میری طرف، تھوڑا سا غور کریں نا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جناب والا وہ جو کچھ کرتے رہے جو کچھ مانگتے رہے مصطفیٰ اگر وسیلہ ناجائز ہوتا سمجھے یار آپ بھئی اگر وسیلہ ناجائز ہوتا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مقبول نہ ہوتا اللہ وسیلہ رد کرتا تو رب یہ کبھی آیت نازل نہ کرتا. رب نے جن یہودیوں اور عیسائیوں کی دعاؤں کو قبول کیا اللہ نے دوبارہ ان کو مخاطب کر کے بتایا جس کے واسطے سے وسیلے سے تم میری بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے اب وہ تمہارے سامنے موجود ہے. جو رب یہودیوں کا یہودی وسیلہ دیں ان کی دعائیں رد نہیں کرتا اگر محمد کا وسیلہ دیں گے تو ان کی دعائیں کیسے رد ہو جائیں؟ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں آئے ابھی چند دن ہوئے تھے اسلام کو قبول کیے ہوئے جب آقا کریم کی آقا رحمت کی بارگاہ میں پہنچے آپ نے تورات اٹھائی ہوئی تھی سرکار کی بارگاہ میں آئے تورات پڑھنے لگے. اب جیسے ہی حضرت عمر پاک نے تورات پڑھی میرے پاک نبی کی ولفت کی پیشانی پر سرکار کی پیشانی پر پسینہ مبارک آیا سرکار کا چہرہ مبارک جلال میں آیا. ساتھ بیٹھے تھے ہم راز رسول صدیق اکبر نے کہا اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے تیری ماں تجھ پر روئے کیا تو نہیں دیکھتا میرے نبی جلال میں آ چکے ہیں سرکار جناب اللہ سرکار کو کیوں غصہ دلا رہا ہے سرکار کو کیوں جناب اللہ تو جلال میں لے کر. حضرت عمر نے فوری طور پر کتاب کو بند کیا ہاتھ باندھے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کچھ غلط کیا اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سننا. آقا نعمت نے کیا فرمایا میرے نبی نے فرمایا عمر تو میرے سامنے تورات پڑھ رہا ہے آج صاحب تورات موسیٰ ہوتے ہیں تو وہ موسیٰ اپنی کتاب تورات کو نہ پڑھتے میں مصطفیٰ آگے چلتا موسیٰ میرے پیچھے چلتا. موسیٰ پاک آج مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے مصطفیٰ کے دین کی پیروی کرتے کیونکہ جب مصطفیٰ کا دین آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول بولے کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ یہ آیت جو ہے نا جو لوگ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین جن کو خاتم کے معنی کی سمجھ نہیں آتی نا وہ یہ آیت پڑھے جو نہیں ہے جس کو خاتم کے معنی کی سمجھ نہیں آتی نا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ اللہ پاک نے فرمایا جس نے اتباع کی اسلام کے غیر کی وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی اسلام کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی. تو یہ میرے آقا نعمت کی ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل واضح دلیل یہ ہے رب نے اس آیت کو نازل کر کے تمام دین کو رد کر دیا. رب نے کہا مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ قابل قبول نہیں ہے. اگر مجھ پروردگار تک پہنچنا ہے تو راستہ وہی ہوگا جس پر زہرا کا بابا چلے گا حسین کا نانا چلے گا. بلند آواز سے بولے نا ذرا سبحان اللہ پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ. لوگوں کو کیا پتا ہمارے آقا و مولا کی شان کیا ہے ہمارے آقا و مولا کا مقام کیا ہے. اب ذرا امام ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے میں ایک روایت بلوغ المرام کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سامعین محترم توجہ سے سنیے گا. جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں سب روحوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں.
سارے چپ کر گئے، خاموش ہو گئے جیسے آپ خاموش ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سے سبحان اللہ لینا انڈیا سے کشمیر لینا برابر ہے۔ سبحان اللہ، سچی بات ہے۔ باید آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ سنی، اتنی آپ کو اپنے عقیدے سے محبت ہے۔ شیعہ حضرات ہیں نا، وہ 365 دن میں 10 دن اپنے عقیدے کے لیے وقت کرتے ہیں۔ ان کا ذاکر جہاں بھی ہوگا، جدھر بھی ہوگا، وہ 10 دن وہاں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اپنے عقیدے سے مخلص ہیں۔ ان کا ذاکر سفید جھوٹ بولے گا، سفید قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بولے گا، ایسی بات کرے گا جو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ دین اسلام میں، اور جو کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن وہ قوم وہ کہے گی چونکہ ہمارے ذاکر نے کہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہم اس بات کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ایسے دیوبندی حضرات ہیں، ان کے مولوی نے جو کچھ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا میلاد جائز نہیں ہے، اب اس نے کہا بالکل جائز، ہمارے مولوی نے کہا۔ وہابیوں کو کسی وہابیوں کے مولوی نے کیا کہہ دیا؟ وہابی عوام اپنے مولوی کے پیچھے چلے گی، شیعہ عوام اپنے ذاکر کے پیچھے چلے گی، دیوبندی اپنے مولوی کے پیچھے چلیں گے، واحد ہمارے سنی ہیں۔ ہم ان کو جو کہیں گے کہ نہیں یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، وہ بندہ ہمیں جھوٹا کہے گا استاد صاحب جس بندے کو استنجے کا پتہ نہیں ہے، جس بندے کا باپ مر جائے تو اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا۔ کیا بات ہے، کیا ہم 10 سال مدرسے میں اس لیے پڑھے کہ آپ لوگ ہمیں جھوٹا کہیں؟ ہماری باتوں کا یاد رکھیں، بلا لے سب کو، اللہ کی قسم سب کے عقیدے میں جھول نظر آئے گا۔ کسی کا عقیدہ ایران سے ثابت ہوگا، کسی کا عقیدہ ریال سے ثابت ہوگا، کسی کا عقیدہ ڈالر سے ثابت ہوگا، کسی کا عقیدہ نجد سے ثابت ہوگا، کسی کا عقیدہ جناب ہندوستان سے ثابت ہوگا۔ واحد اہل سنت ہے جن کا عقیدہ جب بھی ثابت ہوگا یا گنبد خضرا سے ثابت ہوگا یا ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے، جن کے ہاتھوں کا وارث نبی ہے۔ سنیو، جس طرح ان لوگوں نے 10 دن اپنے 365 دنوں میں سے نکال کر اپنے عقیدہ کے لیے وقت کر کے رکھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد، سب کچھ اپنے عقیدے کے لیے وقت ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اپنا عقیدہ کیوں پیارا نہیں ہے؟ ہمارے عقیدے میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر سے چلا، فاروق اعظم سے چلا، عثمان غنی سے چلا، مولا علی سے چلا، مولا حسن سے چلا، مولا حسین سے چلا، شہنشاہ بغداد سے چلا، داتا علی حجویری سے چلا، خواجہ وہ جھوٹے ہو کر اپنے عقیدے میں سچے، ہم اپنے عقیدے میں سچے ہو کر ہم کیوں جھوٹے ثابت ہو؟ اگر اپنی قوم کی بقا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو یہ عقیدہ قیامت تک قائم رہے اور تم لوگ اسی طرح چلتے رہو، پھلتے رہو، پھولتے رہو، تو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھروں میں رہنے والی خواتین کو ادھر ادھر مت بھٹکنے دو، خود بھی مضبوطی سے وہ حبل اللہ پکڑ لو اور اپنے بچوں کو بھی پکڑوا لو۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا وہ حبل اللہ کیا ہے، وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آل محمد، وہ آل محمد کی رسی ہے، اس کو پکڑ لو، یہی اللہ کی رسی ہے۔ پوچھا آل محمد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو مصطفیٰ نے اپنی آل میں شامل کیا ہے، جو اس سے محبت کرتا جائے گا وہ رب کی رسی پکڑتا جائے گا۔ اہل سنت میں نہ صحابہ کے مبغض کی جگہ ہے، نہ اہل بیت کے مبغض۔ یہ 12 دن آپ لوگ وقت کر دیں اپنی زندگی میں، اپنا کام کاج بھول جائیں، اپنے تجارت کو بھول جائیں، کاروبار کو بھول جائیں۔ کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ اگر کرونا میں 3 مہینے دکانیں بند کرنے کے بعد تم بھوکے نہیں مرے تو نبی کے نام پر 12 دن جدھر محفل ہو، جہاں محفل ہو، کوئی ہو، یہ نہیں وہ بڑا مولوی آ رہا محفل میں مولوی کے لیے گیا تو کیا گیا، محفل میں نعت خواں کے لیے گیا تو کیا گیا۔ محفل میلاد کو تم لوگ سمجھے نہیں، محفل میلاد شور شرابے کا نام نہیں ہے،
महफिल मिलाद मौलवियों की तकरीरों का नाम नहीं है। महफिल मिलाद नात खानों की नात पढ़ने की जगह नहीं है। महफिल मिलाद का मतलब क्या होता है? महफिल मिलाद का मतलब ये होता है जब आपको पता चले कि आका करीम की महफिल में आपने जाना है, आपके घर में जो उम्दा लिबास है आप उसको पहने, खुशबू लगाएं, तैयारी करें। जिस तरह किसी बड़े चौधरी की शादी में जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, उससे ज्यादा तैयारी करके आका मौला की बारगाह में तैयार होकर आए, फिर यहाँ बैठ जाए। जब बैठे तो मुसलसल अपनी जुबान से दुरूद पाक पढ़ते रहे। अर्ज करें या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ मौलवियों के लिए नहीं आया, मैं लंगर के लिए नहीं आया, मैं अपनी औलाद के लिए नहीं आया, मैं तिजारत करने, मैं सौदाबाजी करने के लिए नहीं आया। 30 साल मैंने जिंदगी गुजार ली, 40 साल, 50 साल, 60 साल, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब इजराइल आए, मेरी रूह निकाल कर चला जाए। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मरने से पहले आपको एक मर्तबा देख लूं, बद्दुहा का चेहरा सामने आ जाए, लैल की जुल्फे सामने आ जाए, ताहा का ताज सामने आ जाए। या रसूल अल्लाह, मुमताज कादरी को पिट्टी जेल में ज़ियारत हो सकती है, गाजी अलमुद्दीन को मियां वाली जेल में ज़ियारत हो सकती है। ये तो खुदा का घर है। मुस्तफा आजा, अब तो अपने आशिक को दीदार करा जा। हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबरीन इसलिए मिलाद मनाते थे कि उनको महफिल मिलाद में सरकार की ज़ियारत, जहां पर जिक्र मुस्तफा हो। हमारे नबी ने क्या फरमाया? आका मौला ने फरमाया कि जब जन्नत की क्यारियों में से गुजरो तो कुछ न कुछ खाया पिया करो, कुछ न कुछ फूल चुन लिया करो। या रसूल अल्लाह, जन्नत तो वहां है, हम यहाँ हैं, तो यहाँ पर क्यारियां कैसे? तो सरकार ने फरमाया जहां मेरा और मेरे खुदा का जिक्र हो, जहां पर मेरा और मेरे खुदा का जिक्र हो, वो जगह आम जगह नहीं रहती, वो जगह जन्नत की क्यारियों में बदल जाती है। तो जो जगह जन्नत की क्यारियों में बदल जाए तो वहां पर बैठा करो, खुशबू भी लिया करो। और मैं मिरातुल मनाजी के हवाले से एक रिवायत पेश करना चाहूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बाजार में गए, देखा लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। आपने लोगों को जनाब अल्लाह मुखातब किया और कहा, ओ बंदगाने खुदा, क्यों दुनिया में मसरूफ हो? उधर मस्जिद में जाओ, उधर अल्लाह के रसूल की मिरास तकसीम हो रही है। क्या तुमने कलमा नहीं पढ़ा? क्या तुम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते? जब लोगों को हिस्से की पता चला, मिरास का पता, सबने अपनी दुकानें बंद की, भागे हुए जब मस्जिद में आए, देखा कुछ लोग तिलावत कर रहे हैं, कुछ लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे आका मौला के साथ दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। जब देखा लोग जिक्र अस्कार में मशगूल हैं, वापस चले गए, अबू हुरैरा को पकड़ा, कहा अबू हुरैरा, तू तो कहता था वहां पर रसूलुल्लाह की मिरास तकसीम हो रही थी, वहां पर कोई मिरास नहीं थी, वहां पर कोई मिरास नहीं थी, हम गए वहां पर तो जिक्र अस्कार हो रहा था। तो जनाब सैयदना अबू हुरैरा ने कहा, मुस्तफा की मिरास पढ़ूं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ूं, मुझे बोले मुस्तफा की मिरास कोई बाग नहीं है, मुस्तफा की मिरास कोई बाग नहीं है। अबू हुरैरा ने कहा, खुदा के बंदो, वो जो जिक्र अस्कार हो रहा था वही तो मुस्तफा की मिरास है, जो जिक्र में शामिल होता जाएगा, समझ लो उसको हिस्सा मिलता जाएगा। तो सरकार पता चला मुस्तफा ने अपनी औलाद के लिए दिरहम और दिनार नहीं छोड़ा था। अगर दिरहम और दिनार छोड़ दे तो हुसैन दिरहम और दिनार के लिए लड़ते, हुसैन लड़ा तो कुरान के लिए लड़ा। पता चला सबसे बड़ा जिक्र कुरान है और हुसैन ने कुरान के हक में जंग करके बता दिया। नाने ने बाग नहीं छोड़ा था, नाने ने कुरान छोड़ा था, जिसको बताने बचाने के लिए। बुलंद आवाज से जोर लगा के बोल, इतना आगे मत बढ़े कि इमाम हुसैन की जो मोहब्बत बयान करें, इसके अंदर राफजियत है, इसके अंदर शियत है, ये राफजी तो नहीं है। क्यों तूने राफजी कहा? मुझे बता, सही है किस बात, किस पे? क्या तेरे पास आला है? तू अंदर चीर कर देख सकता है? ये तो आला तो सहाबा के पास नहीं था। तुझे नहीं पता हजरत उसामा बिन ज़ैद ने जब एक शख्स को कत्ल किया और मुकदमा सरकार की बारगाह में पेश किया, सरकार की बारगाह में पूछा गया, या रसूल इसने इसको मारा? सरकार ने कहा, तूने मारा?
یا رسول اللہ میں نے جب اس کی گردن پر تلوار رکھی اس نے میرے منہ پر تھوکا اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے. میں نے پھر بھی اس کی گردن اتار دی. سرکار نے فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل جیت کر دیکھا تھا, تم ڈوب کے مرتے نہیں. ایک صحیح العقیدہ سنی کو کہو کہ یہ رافضی ہے, حیا کو ہاتھ لگاؤ کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم جس کے خون ہو, اگر تمہارے اندر بہنے والا خون مصطفیٰ کا غدار نہیں ہو سکتا تو جن کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون بہے نہ وہ صحابہ کا غدار ہو سکتا ہے نہ آل کا غدار ہو. سبحان اللہ. کربلا کے انکار کا مطلب تو نے کبھی سوچا ہے کہ کربلا کے انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں مینوں لگدا تسی ناراض ہو گئے ہو. بولو اسی مولا حسین دے مرید ہاں, اسی مولا حسین دے نوکر ہاں, اسی مولا حسین دے غلام ہاں. کیونکہ سانو پتہ ہے مسیحاں بچیاں حسین دا صدقہ, اے اذاناں بچیاں حسین دا صدقہ, اے قرآن بچیا حسین دا صدقہ. اگر حسین کربلا نہ جاندا گھر گھر یزید ہوندا, او یزیدیت دے منہ تے جناب تماچا ماریا میرے پیر حسین نے. اس واسطے سارے حسینی بیٹھے دستے پین اسی کل بھی حسین نال ساں اج بھی حسین نال ہاں قیامت تک حسین. سبحان اللہ. ایک حدیث اور پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ میلاد کے حوالے سے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. ویسے میں یہ حوالہ جات نہیں دیتا, میری عادت نہیں ہے. حوالے منافقوں کو دیے جاتے ہیں, عاشقوں کو نہیں دیے جاتے. کیا بات ہے مصطفیٰ, کیا بات ہے. کیوں سر حوالے پوچھتا ہی وہی ہے جس کے ایمان میں کھردرا پن ہو, جس کے ایمان کو زنگ لگ چکا, جو اگر مگر تگر. بابا جی خادم حسین رضوی فرماتے تھے او شاہ جی جڑا اگر مگر کہے نا سمجھ لے کہ رسول اللہ سے محبت کر ہی نہیں پایا. رسول اللہ کو صرف خدا نہیں کہنا, باقی جو کہہ سکتے ہو کہو سب جائز ہے. کیوں ایسے کیا؟ رسول اللہ کو صرف خدا نہیں کہنا, باقی جو کہو سب اختیار ہے مصطفیٰ کے ہاتھ. اب یہ حدیث انشاءاللہ پورا سال آپ جھومتے رہیں گے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے راوی حضرت امیر معاویہ, اس کے راوی اس حدیث کے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے شہر میں جمع تھے. کہاں پر؟ یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے انداز سے. اگر کوئی مجھ سے حدیث پوری سنے گا وہ چھوٹی سی ہے, وہ میں بیان کر دوں گا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں ہم مسجد کے شہر میں موجود تھے. جب ہم مسجد کے شہر میں موجود تھے تو پہلے 2 تھے, پھر 4 ہو گئے, پھر 8 ہو گئے, پھر 10, یوں بندے جمع ہوتے گئے. کافی سارا ہمارا اجتماع ہو گیا. جب ہمارا اجتماع ہوا, کافی تعداد میں ہم لوگ جمع ہوئے, تو اس وقت ہم میں سے ایک نے زبان کھولی. اس نے کہا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں آقا و مولا کی محبت عطا فرمائی. ایک نے کہا کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی. کہ ہم بدبخت تھے, ہم تو جہنم کے گڑھے میں گر چکے تھے, گرنے والے تھے. کتنے ہمارے لوگ گر گئے, کتنے لوگ گرنے والے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کچھ لوگ گر چکے تھے, کچھ لوگ گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے ان کو بچایا. کس طریقے سے؟ رب نے ان کو پکڑ کر کھینچا نہیں, بلکہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, مصطفیٰ جان رحمت کو رب نے مبعوث کیا. میرے آقا ان پر نگاہیں کرتے گئے, جس جگہ جس کے اوپر مصطفیٰ کی نظروں کا نشانہ ٹھہرتا گیا, رب اس کو مصطفیٰ کا دیوانہ بناتا گیا اور جنت کا اس کو پروانہ عطا فرماتا گیا. ہم لوگ خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں. کوئی میرے آقا کے چہرے کی تعریف کرتا ہے, کوئی میرے آقا کی صورت کی تعریف کرتا ہے, کوئی میرے آقا کے ہاتھوں کی تعریف کرتا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ محفل کرتے ہیں, محفل میلاد مصطفیٰ, لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھی ہے, کدھر ہے, یہ جائز نہیں ہے, کسی صحابی نے نہیں بنائی. آسان سا سوال, آسان سا جواب ہے. یہ سوشل میڈیا کے دور میں نے کہا چندہ یہ جو تو نے ساقی کوثر کانفرنس کرائی ہے یہ کہاں لکھی ہے؟ سبحان اللہ. یہ کہاں ہے؟ یہ کسی صحابی نے کرائی ہے؟ نہیں. تو نے کیوں بتایا؟ یہ ٹھیک ہے, یہ میلاد غلط ہے, وہ ساقی کوثر کانفرنس وہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے ذرا کمبینیشن دیکھیے گا. ساقی کوثر کانفرنس اشتہار کا ٹائٹل, میلاد مصطفیٰ اشتہار کا ٹائٹل. میلاد والا اشتہار ناجائز, ساقی کوثر والا اشتہار
وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب میلاد والی محفل میں جتنے لوگ آئیں گے یہ ناجائز, اور اس کانفرنس میں جتنے لوگ جائیں گے وہ جائز ہے. یہاں پر جو خطیب تقریر کرے گا وہ ناجائز ہے, اور وہاں جو خطیب تقریر کرے گا وہ جائز ہے. اب آپ کا کیا سر کھاؤں, مختصر کر دیتا ہوں. شیر ادھر بھی ویسے محفل, ادھر بھی ویسے. ادھر محفل ختم ہونے کے بعد لوگوں کو کہا جاتا ہے لنگر کھا کے جانا, ادھر محفل ختم ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کھانا کھا کے جانا. ادھر کہا جاتا ہے کیا کھا کے جانا, لنگر. اب لنگر میں کوئی پاپڑ تو نہیں ہوتے, کوئی بسکٹ تو نہیں, کیا ہوتا ہے, یہ چاول ہوتے ہیں. ادھر بھی یہی چاول ہو گئے. ادھر کھانا ہے تو ادھر بھی وہی کھانا ہوگا, روٹی ہوگی, وہ جو برائلر چکن ہے وہی ہوگا, یہی کچھ ہوتا ہے نا. تو پیا ہی نہیں ادھر ادھر. پھر ہم نے تو کبھی نہیں کہا وہ جائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. یہ کسی صحابی نے نہیں کہا, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ایسا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا, تو تم لوگ کیوں کرتے؟ میں نے کہا اصل بات جو تمہارے پیٹ میں ہے نا, جو گند ہے اندر, وہ باہر نکالو. کیوں ڈرتے ہو لوگوں سے؟ تم نکالو. تمہاری قوم نے اگر تمہیں جوتے نہ مارے نا مولوی صاحب, پھر بات کرنا. تم اپنا گند نہیں نکالتے, بس صحابہ کی اوڑ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. اب تمہیں صحابہ کی اوڑ میں بھی ہم چھپنے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں واضح طور پر, ہمارے سنی حضرات ڈرتے ہیں کہ کہیں پولیس پکڑ نہ لے, ایف آئی آر نہ ہو جائے, کہیں میری تقریر بند نہ ہو جائے, اس لیے ہم لوگ ڈرتے ہیں. لیکن ہم تو ہیں لبیک والے, نہ تھانے سے ڈرے نہ پولیس سے ڈرے. ہمیں ڈر نہیں ہے, اللہ رسول کا ڈر ہے بس, اور کسی کا ڈر نہیں. ہمیں یہ کھا نہیں جائیں گے. ہم نے کبھی کسی کے ڈیرے پر جا کر چائے نہیں پی, ہم نے کبھی کسی بڑے کو سلوٹ نہیں مارا, چور صاحب لو جی میرا بھی سلوٹ قبول کرو. نہ 5,000 کا لالچ, نہ 10,000 کا رکھ اپنے کسی چور بےمان کو لینا ہی نہیں. نہیں بولے تسی. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ آخر یہ محفل وہ محفل, ادھر تقریر ادھر تقریر, ادھر لنگر ادھر لنگر, فرق کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ جناب یہ ناجائز وہ جائز؟ اصل مسئلہ یہ ہے, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے منایا یا نہیں منایا, صحابہ نے یہ کیا نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کو 40 سال بعد مانو. ان کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو 40 سال کے بعد مانو. اور میلاد منانے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مامنا تو کل کی بات ہے, عبداللہ تو کل کی بات ہے, آدم تو کل کی بات ہے, ہم تو اس سے زیادہ پیچھے مانتے ہیں. کیوں؟ ہمیں صحابہ نے خود بتایا. ہم نے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا آپ کو نبوت کب ملی, تو مصطفیٰ نے فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین, فرمایا آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھا. اس سے 14,000 سال پہلے جس کے سر پر اللہ نبوت کا تاج رکھے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور جو ایسا عقیدہ رکھے